مشتاق ہے ہر نظر بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. ارے یہ جو پیسے دے رہے ہیں آ کر ہاتھ میں ہاتھ ٹچ ہو رہا ہے یہ آپ کا رائے گا نہیں جائے گا کیونکہ آپ پیسے دے رہے ہیں. سرکار فرماتے ہیں عالموں سے مصافحہ کر جس نے کیا وہ مجھ سے مصافحہ کیا. سبحان اللہ. حدیث پاک ہے سرکار فرماتے ہیں جس نے عالم سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا اور جس نے عالم سے عالم کا چہرہ دیکھا اس نے میرا چہرہ دیکھا اور جس نے عالم کے صحبت میں بیٹھا وہ میرے صحبت میں بیٹھا اور جس نے دنیا میں سرکار فرماتے ہیں جو دنیا میں میرے ساتھ بیٹھا وہ قیامت میں جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. یہ علماء کرام کی آپ جو زیارت کر رہے ہیں یہ کم نہ سمجھیے بلکہ بروز قیامت یہ کام آتے نظر آئیں گے. اے لوگوں علماء کرام کے متعلق فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء کرام یہ انبیاء کرام کے وارث ہوا کرتے ہیں. آج علماء کو تو حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہو کہ مولانا ہے. ارے سنو علماء کرام کی قدر تمہیں میدان محشر میں سمجھ میں آئے گے. قسم خدا کی سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عالم دین جس قبرستان سے اگر گزر جائے تو 40 دن مردے پہ ہونے والی عذاب کو اٹھا لیا. 40 دن ہونے والی عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے. اے لوگوں اگر کسی محلے میں جس محلے میں اگر عالم دین ہوگا تو کیا اس محلے والے کا عذاب نہیں اٹھایا جائے گا؟ یقین کامل ہے اگر تم علماء کی مدد کرو گے علماء کرام اگر تمہارے پاس درمیان میں ہے تو یہ تمہاری نجات کا ذریعہ ہے. اگر ایک اہل دولت مند یعنی دولت مند اگر نہیں ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہوگا. اگر تمہارے درمیان میں عالم دین نہیں ہے تو نقصان ہی نقصان ہے فقدان ہی فقدان ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ فتویٰ عالم سے ملتا ہے تقویٰ عالم سے ملتا ہے. زمانہ اسلاف زمانہ کو عالم کی ضرورت ہے. اے لوگوں اگر جس کے خاندان میں سرکار کے ارشاد ہے جس کے خاندان میں عالم دین پرہیزگار اگر گزرا ہے بروز قیامت سرکار دو عالم اسے شفاعت کرنے کی اجازت دیں گے. علماء شفاعت کرو اپنے خاندان کے ساتھ پشتوں کی شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کیا جائے گا. سبحان اللہ. جسے سنو میدان قیامت میں اگر عالم دین سے تم مصافحہ بھی کیا ہوگا اگر سلام بھی کیا ہوگا محبت کی نگاہ سے اگر تم دیکھا بھی ہوگا قیامت کے دن کہتا نظر آئے گا حضرت کیا مجھے نہیں پہچان رہے ہیں؟ فلاں دن میں نے آپ کو ایک گلاس پانی پلایا تھا. تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عالم دین عرض کرے گا مولا اس کی مغفرت فرما دے. جب تک تو اس کی مغفرت نہ فرمائے گا میں جنت میں نہیں جاؤں گا. تیرا وعدہ ہے علماء کرام کو شفاعت کا اختیار دیا جائے گا. رحمت حق بہانہ بھی جویت رحمت حق بہانہ بھی جویت. فارسی کا الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ایک بہانہ تلاش کرتی ہے. سبحان اللہ. میرے دوستوں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب بخشنے پہ آتا ہے تو کیسے کیسوں کو بخشتا نظر آتا ہے. علماء کرام کی صحبت میں بیٹھنا بھی عبادت ہے. علماء کی زیارت کرنا عبادت ہے. علماء کرام سے مصافحہ کرنا عبادت ہے. اے میرے پیارے دوستوں آپ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ جب بخشنے پہ آتا ہے تو کیسے ہوتا ہے. ایک شخص سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں یعنی ایک شخص آیا میدان قیامت میں آئے گا. آنے کے بعد اس کے نامہ اعمال میں برائیاں ہی برائی ہے. پورے نامہ اعمال بھرا ہے ایک ہی نیکی ہے. آخرکار رب تبارک تعالیٰ کی دریائے رحمت جوش میں آتی ہے بخشنا چاہ رہا ہے. کہا بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہارے لیے تو ٹھکانہ تمہارا جنت ہے لیکن کیا
تو نے دنیا میں کوئی ایسا کام کیا؟ کیا تو نے کبھی دنیا میں عالم دین کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں اے میرے پروردگار، کیا تو نے عالم دین کو کبھی کسی راستے سے گزرتا دیکھا ہے؟ کہا میں یہ بھی نہیں دیکھا۔ کہا کیا تمہارے خاندان کے کئی پشتوں میں کوئی عالم ہے؟ کہا نہیں میرے خاندان کے کئی پشتوں میں بھی کوئی عالم نہیں ہے۔ وہ بول کر رب فرماتا ہے بتاؤ تمہارے قرب و جوار میں محلے میں کوئی عالم رہتا ہے؟ کہا نہیں نہیں وہ بھی نہیں رہتا۔ کہا یہ بتاؤ کبھی تو نے کسی عالم دین کے پیچھے تو نے نماز پڑھی ہے؟ کہا میں نے یہ بھی نہیں کیا۔ رب کی رحمت اسے پکار رہی ہے، لیکن کیسے انسان تھے مسلمانوں، آپ دیکھیں رب تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے اچھا بتاؤ کبھی تمہارے خاندان میں تمہارے رشتے دار میں کوئی عالم گزرا ہے جسے تو نے ایک گلاس پانی پلایا ہے؟ کہا وہ بھی میں نے نہیں کیا۔ آخرکار کیسا انسان تھا میرے پیارے دوستو؟ آخرکار رب تبارک تعالیٰ فرماتا ہے یہ بتاؤ کیا تمہارے دوستی کسی سے تھی جس کی دوستی علماء سے ہوگی، جس کی دوستی حفاظ کرام سے ہو؟ تب وہ کہتا ہے ہاں ہاں مجھے یاد آ گیا ہے، میں تو علماء کو نہیں دیکھا، میں تو عالم دین کا کوئی خدمت نہ کیا، میں کوئی عالم دین کو چشم نگاہ سے نہیں دیکھا، لیکن اے میرے پروردگار ایک میرا دوست تھا، وہ دوست کا دوست تھا، اس کی صحبت علماء کرام سے تھا، کبھی علماء کرام کی مجلس میں بیٹھتا تھا، ان کی نورانی چہرے کی زیارت کرتا تھا، سرکار کی پیاری پیاری حدیث کو سنتا تھا، اور میرے دوست کا دوست کو آ کر بتاتا، اور وہ دوست کبھی کبھی مجھے بھی بتا دیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ رب تبارک تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ تمہارے دوست کا دوست کے علماء کی صحبت کی وجہ سے آج میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا، تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ یقین کامل ہے علماء، اسی لیے سرکار فرماتے ہیں علماء ربانی کے صحبت میں چند لمحہ بیٹھنا 1000 رکعت نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ 1000 رکعت نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ وہ اس لیے آپ کے پاس بھی دماغ ہے، آپ سوچیں وجہ کیا ہے کہ جب تک ایک عالم دین کے پاس آپ بیٹھے رہیں گے، چاہے وہ دنیا کا کتنا ہی بڑا ناہنزار انسان ہو، جتنا ہی بڑا پاپی ہو، لیکن جب تک عالم دین کے پاس وہ رہے گا اس کی جرات نہیں ہوگی کہ میں کسی کو گالی دے دوں، اس کی جرات نہیں ہوگی میں گناہ کرتا نظر آؤں۔ تو جب تک علماء کرام کے صحبت میں رہا تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ علماء کی صحبت میں چند لمحہ بیٹھنا 1000 رکعت نوافل سے بہتر ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ بس روا دوا میری منزل ہے، ذرا تھوڑا سا بیدار ہو جائے کہ بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، سبحان اللہ، بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ سبحان اللہ۔ سو گئے گا؟ ارے جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے۔ تو بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ چاندنی رات ہے اور یہ پچھلا پہر، چاندنی رات ہے اور یہ پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ چاندنی رات ہے اور یہ پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ دوسرا شعر پڑھیں، ختم کر دیں، پڑھیے، کہیے سبحان اللہ۔ سدرۃ المنتہا سے
ختم سدرۃ المنتہا ریش باغ رم ہر جگہ پر چکا ہے نشان قدم اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے سبحان اللہ وہ بھوجپوری والا رہ گیا تھا دو مصرع اور پڑھیں کہیے بچوں کے سبحان سبحان اللہ آؤ لوگو جھوم کے گاؤ مل کے کہو ایک بار نبی جی آ رہے ہیں کہیے سبحان اللہ آؤ لوگو جھوم کے گاؤ نظام صاحب دعا کر رہے ہیں کہ ہمارا سارا کام تو یہی کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے آؤ لوگو جھوم کے گاؤ مل کے کہو ایک بار نبی جی آ رہے ہیں ارے یاسین طٰہٰ والے کتنی نرالی تیری شان ہے یاسین طٰہٰ والے کتنی نرالی تیری شان ہے صورت پہ قربا تیری شمس قمر اور ہلال ہے تو کفر نے اپنا منہ کو چھپایا بول اٹھے سنسار نبی جی آ رہے ہیں کفر نے اپنا منہ کو چھپایا بول اٹھے سنسار نبی جی آ رہے ہیں ایک حدیث کا مفہوم سن لیں اس کے بعد ایک شعر اس کے بعد میں آپ کے سامنے سے انتقال ہو جاؤں گا انتقال سمجھ رہے ہیں دنیا سے نہیں جاؤں گا انتقال کے دو معنی ہوتے ہیں انتقال کا اصل معنی ہے منتقل ہو جانا ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جانا اگر ابھی کہہ دیں کہ حاجی صاحب یہاں سے انتقال ہو گئے ان کے بیٹا ڈنڈا لے گئے مولانا ہمارا ابا ابھی گھر گئے ہیں تم ڈنڈا لے گئے گا انتقال کیسے ہو گیا اتنا جلدی بھائی ہو نہیں انتقال کا دو معنی ہے یعنی منتقل ہو جانا ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا اس کو بھی انتقال کہتے ہیں عموماً انسان جب دنیا سے روح قبض کرتی ہے تو اس دنیا سے لے کر کے وہاں چلے جاتے ہیں دوسری جگہ اس کو انتقال کہتے ہیں تو ہم یہاں سے وہاں چلے جائیں گے سمجھ لیجیے انتقال وہاں ہو گیا کہہ دیے سبحان اللہ ہونے والے تو فرماتے ہیں کہ رحمت کا چرچا سن کر ہرنی بولی سرکار سے اس کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا اس کی وجہ یہ ہے میرے سرکار رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے ہیں ایک مرتبہ جنگل سے گزر رہے تھے صحابہ کرام ساتھ میں تھے کیا دیکھتے ہیں ایک یہودی کئی دن سے جال لگا رہا تھا کوئی شکار نہیں آ رہا تھا اتفاق سے اس دن ایک ہرنی آئی اور جال میں پھنس گئی کہہ دیجئے سبحان اللہ کہو نا یار بول دو نا سبحان اللہ پھر سال بھر نہیں ملیں گے ہم انشاءاللہ کہہ دیجئے کہنے لگا جال میں وہ پھنس گئے پھنسنے کے بعد سرکار جا رہے تھے تو سرکار بھی جانتے ہرنی بھی جانتی ہے جنگل کے جانور بھی جانتے ہیں سرکار رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے سبحان اللہ ارے جانور جانتے ہیں مانگو تو کسی اور سے نہ مانگو مانگو تو احمد مختار سے مانگو احمد مختار سے مانگو نبیوں کے غمخوار سے مانگو پیارے مصطفیٰ سے مانگو ارے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو دے کر خوش کر دے اور سرکار اگر نگاہ ڈال دیں گے تو دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب ہو جائے گا وہ ہرنی بول رہی ہے اپنی زبان میں اغثنی یا رسول اللہ اغثنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے میری مدد فرمائیے سرکار جب قریب گئے دیکھا کہ ہرنی پھنسی ہوئی ہے میرے آقا پوچھتے ہیں کیا بات ہے کہا یا رسول اللہ اس
سواری کے درمیان میں میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آقا، وہ بھوک سے تڑپ رہے ہوں گے، پیاس سے بلک رہے ہوں گے، آقا مجھے چھڑا دیجئے، میں بچوں کو دودھ پلا کر حاضر ہو جاؤں گی۔ سبحان اللہ، دودھ پلا کر آ جاؤں گی۔ میرے دوستوں، میرے آقا فرماتے ہیں کیا آ جاؤ گی؟ کہا یا رسول اللہ، آپ سے وعدہ کر کے بے وفائی کون کرے گا؟ میرے آقا اس جال سے چھڑا دیتے ہیں، ہرنی اٹھیلیاں لیتے ہوئے چلی جا رہی ہے، گئی جانے کے بعد دودھ پلانے لگی، اتنے میں یہودی آ گیا، بحث و مباحثہ کرنے لگا کہ آپ میرے شکار کو کیوں چھڑا دیا؟ کئی دن سے میں جال بچھا رہا ہوں، کوئی شکار نہیں آیا، آج آیا بھی ہے تو نے چھڑا دیا ہے۔ وہ یہودی سمجھ نہ سکا یہی وہ پیارے مصطفیٰ ہے کہ جانور بھی سجدہ کرتے نظر آتے ہیں، یہی وہ پیارے مصطفیٰ ہے جن کے صدقے میں ساری کائنات بنائی گئی، یہی وہ پیارے مصطفیٰ ہے پیڑ اور پودے جھک کر سلام کرتے نظر آتے ہیں۔ یہودی پہچان نہ سکا، وہ بحث و مباحثہ کرنے لگا۔ سرکار فرماتے ہیں ارے نادان گھبراؤ نہیں، وہ ہرنی ابھی آ رہی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یہودی بول پڑتا ہے یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ارے کمان سے تیر نکلا ہوا تیر کبھی واپس آتا ہے؟ میرے سرکار فرماتے ہیں واپس تو نہیں آتا، لیکن وہ کسی اور سے نہیں بلکہ احمد مختار سے وعدہ کر کے گئی ہے، ابھی آئے گی۔ اتنا کہی رہے تھے، دیکھتے کیا ہے، ہرنی ادھر سے اکیلے نہیں، اپنی دونوں بچوں کو لیتے ہوئے چلی آ رہی ہے، سرکار کے قدموں پہ سر رکھ دیتی ہے۔ اتنا رکھنا تھا، ایک شاعر کی نظر جو ہی پڑی، فوراً وہ بول پڑتے ہیں، کہہ سبحان اللہ۔ رحمت کا چرچا سن کر ہرنی یہ بولی سرکار سے، رحمت کا چرچا سن کر ہرنی یہ بولی سرکار سے، آقا اجازت ہو تو بچے کو لاؤں بڑے پیار سے، آقا اجازت ہو تو بچے کو لاؤں بڑے پیار سے، عید میں رہ کے ہرنی یہ بولی رنج ہے سب بیکار نہ بھیجے آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ پھر زندگی رہی، دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالی